ساتھ والی گاڑی کا شیشہ کھلا تو ہم نے اس کے اندر ایسا ہوش ربا منظر دیکھا کہ جلدی سے آگے بڑھ جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ تنگ سڑک پر ہمارے آگے جانے والی یہ موٹر کار 10 منٹ تک ہمیں تنگ کرتی رہی تھی۔ کسی مخمور سانپ کی طرح دائیں بائیں لہراتی اس قیمتی کار کی رفتار انتہائی کم تھی۔ اس کے سامنے دور تک سڑک خالی تھی، جبکہ پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ صاحب کار پر ان گاڑیوں کے ہارنز اور لائٹس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کراس کرنا اس لیے خطرناک تھا کہ گلی نما سڑک تنگ تھی اور اس موٹر کی سرمست چال کی بنا پر ایسی کوئی امکانہ کوشش استاد فقہ ڈینٹر کے در پر حاضری کا سبب بن سکتی تھی۔ کوئی 10 منٹ تک اپنا کمال ضبط آزمانے کے بعد ذرا سی کھلی جگہ آئی تو ہم اپنی گاڑی دوڑا کر اس کے برابر لائے اور صاحب کار کو بے نقص سنانے کے لیے شیشہ کھولا۔ جواب میں ادھر سے بھی شیشہ کھلا تو اسے ایک خوش شکل خاتون چلا رہی تھی، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم سے پوچھا کی تکلیف ہے؟ ہمیں فوراً خیال آیا کہ غصہ حرام ہے، اور ویسے بھی ہمیں کوئی الٹی سیدھی بات کر کے بازار میں اپنا تماشا بنوانے یا اپنے اوپر ہراسمنٹ ایکٹ کی کوئی دفعہ لگوانے کا رتی برابر شوق نہیں۔ ہوش ربا منظر مذکور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو نیک بخت گاڑی چلانے کے سیکھنے کے مرحلے میں تھی، اوپر سے دوران ڈرائیونگ آئینے میں اپنا میک اپ بھی درست کیے جا رہی تھی اور سمارٹ فون کان سے لگائے کسی کے ساتھ ایسی بے تکلفی سے میں بھی گفتگو کہ گاڑی بھی جھومتی جا رہی تھی اور اسے اپنے پیچھے آنے والے موٹروں کے سیلاب کی بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ لاجواب موبائل سروس استعمال کرنے والے باکمال لوگوں کے شاندار رویوں کی ایک نمائندہ جھلک ہے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ابھی ہم فکسڈ لائن پر بات کرنے کے آداب و اطوار سیکھ رہے تھے کہ اوپر سے کم وقت موبائل فون بھی آ گیا اور ہم نے اس جدید صوتی آلے کی بھی بلا تکلف درگت بنانی شروع کر دی۔ منقول ہے کہ پی ٹی سی ایل کی فکسڈ لائن کے زمانے میں پروفیسر صاحب کلاس میں فون پر بات کرنے کے آداب بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جب آپ کسی کے گھر فون کریں تو سب سے پہلے کہیں۔ آخری بینچ سے آواز آئی، کیا بڈھا گھر پر ہے؟ موبائل آنے کے بعد تبدیلی یہ آئی ہے کہ بقول نئی مشتاق بڑا قیدو بھی سو جائے تو ایک مس کال کر دینا۔ ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی سائنسی ایجاد کے استعمال بارے اس کے موجد کے گمان میں بھی وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ مثلا لاؤڈ سپیکر بنانے والے کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کی ایجاد سے دنیا کے کسی خطے کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی جائیں گی۔ موبائل فون کا خالق بھی لاعلم تھا کہ اس کے صوتی آلے کو دنیا میں کوئی برگزیدہ قوم اپنے غیر تہذیب یافتہ رویوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرے گی یا بم بلاسٹ کی خاطر اس کی خدمات سے استفادہ کرے گی۔ سوشل میڈیا کے استعمال پر تو ایک پورے الگ کالم کی ضرورت ہے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اول تو ہر جگہ اور ہر محفل میں طرح طرح کی مسلسل بجتی رنگ ٹونز ہی سکون سے بات کرنے یا سمجھنے نہیں دیتی۔ اس پر مستزاد یہ کہ اگر 10 لوگ محفل میں بیٹھے ہیں تو ان میں سے آدھے اپنے اپنے موبائل کان سے لگائے بلند آواز میں بھانت بھانت کی بولیاں بولتے نظر آتے ہیں۔ اخلاق پر ہمیں وہ عبور حاصل ہے کہ اگر ایک صاحب کو فون بج اٹھتا ہے تو وہ باہر جا کر بات کرنے کی بجائے وہیں بات کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے دوسروں کو خاموش رہنے کی ہدایت جاری فرماتے ہیں۔ کئی برادران و ہمشیرگان ملت فون پر بات کرتے ہوئے اپنے منہ کا پھاٹک اس زور سے کھولتے ہیں کہ جی چاہتا ہے انہیں کہا جائے
فون بند کر دیں، آپ کی آواز ویسے بھی اگلے تک پہنچ رہی ہوگی۔ اگر ہمیں کسی سے کوئی کام ہو تو رات کے 2 بجے ہیں یا صبح کے 4، ہم تمام تر اخلاقیات کو دولتی جھاڑ کر فون کرنے میں ذرا حیا محسوس نہیں کرتے۔ ہم جب بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں تو تماشائے اہل کرم کا خوب نظارہ کرتے ہیں۔ درجن بھر مسافر اپنے اپنے موبائل پر محو گفتگو ہوتے ہیں، جس میں ہور سنا پھیر جیسی لا یعنی گفتگو کی تکرار ہوتی ہے۔ ساتھ ہی کوئی بھائی اپنے سمارٹ فون پر اونچی آواز میں پشتو گانا سن کر محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی پنجابی میں نصیب لال کی مدھر آواز سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں جب ڈرائیور گاڑی کے فل سپیکر کھول کر عطا اللہ سے خیلوی کا کوئی دکھی سا گیت لگا دیتا ہے تو مکس موسیقی کے اس روح پرور ماحول میں باقی کے مسافروں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم ویگن میں سفر کر رہے تھے، گاڑی چلتے ہی ایک نوجوان نے موبائل سے نمبر ملا کر کان سے لگایا تو جیسے جنریٹر سٹارٹ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کا سفر تھا، مگر وہ مرد کا بچہ رستہ بھر تمام مسافروں پر حاوی رہا۔ اس دوران وہ کبھی ایک بچے سے بات کرتا، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے اور کبھی ان کی ماں سے۔ تمام تر گفتگو انتہائی فضول اور بے مقصد تھی۔ ہمارا سر پھٹ رہا تھا۔ آخری سٹاپ آیا تو نوجوان نے یہ الوداعی الفاظ کہے: بس بچوں، اب تم فون بند کرو، میں تمہارے گھر کے قریب پہنچ گیا ہوں، باقی باتیں مل کر کرتے ہیں۔ اس وقت بے اختیار ہمارا دل جو کچھ کرنے کو چاہا وہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ کوچ میں دوران سفر ایک بزرگ خاتون کو ان کی کسی جاننے والے کی کال آ گئی۔ ماں جی نے موقع غنیمت جانا اور بآواز بلند اپنی بہو کے کردار اور عادات و اطوار کے خفیہ گوشوں کی نقاب کشائی شروع کی تو مسافروں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ خدا انہیں لمبی عمر دے۔ مسافروں کے جنرل نالج میں خاصا اضافہ فرما کر گاڑی سے اتری۔ اجنبی نمبروں سے بار بار کی جانے والی مسڈ کالوں کی حرکت اخلاقی دیوالیہ پن کی بھرپور عکاس ہے۔ آپ تنگ آ کر کال کر کے اس کرم فرمائی کا مقصد پوچھتے ہیں تو آگے سے نیوز کاسٹر کی طرح پوری ڈٹھائی سے جواب دیا جاتا ہے کہ میں نے تو کوئی کال نہیں کی۔ اخلاقی گراوٹ میں اس حرکت کا بھی اپنا ایک مقام ہے جب کال کر کے پوچھا جاتا ہے آپ کون بول رہے ہیں۔ انتہائی رش والی جگہ پر بھی لوگ کار، موٹر سائیکل یا رکشہ چلاتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دیدہ دلیری سے ایک ہاتھ ہینڈل پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے اور سنا پھر کی حال ہے بران گفتگو پورے اعتماد سے کرتے ہیں، جیسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج کل سڑکوں پر حادثے بہت ہوتے ہیں۔